ان کی طرف سے ایک سوال ملا ہے کہ وضو یا غسل کے بعد تولیے کا استعمال یہ درست ہے یا نہیں؟ تو اس میں یہ ہے کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ غسل یا وضو کے بعد تولیہ استعمال کرنا یہ سخت منع ہے۔ اس کے بارے میں وہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، باب المدمدۃ والاستنشاق جلد اول، اس میں حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ ایک دن ہم نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غسل کے بعد تولیہ پیش کیا تو آپ نے اس سے بدن نہیں پوچھا۔ تو اس سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ وضو یا غسل کے بعد تولیے کا استعمال یہ درست نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ وضو یا غسل کے بعد تولیے کا استعمال یہ کرنا بالکل درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب ہم آپ کو ان روایات کا تذکرہ کرتے ہیں آپ کے سامنے کہ جن میں وضو یا غسل کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تولیے کا استعمال فرمایا یا کسی کپڑے کا استعمال فرمایا۔ اس میں پہلی روایت یہ ہے کہ نعمت الباری یہ سنن ابن ماجہ کے حوالے سے مذکور ہے اس میں کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اون کا جبہ تھا، تو جب آپ نے وضو کے بعد اس سے چہرہ مبارک یہ صاف فرمایا، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ہے وضو یا غسل کے بعد کپڑا یا تولیہ استعمال کرنا یہ درست ہے۔ اسی طرح حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہم نے آپ کے لیے پانی رکھا، آپ نے اس سے غسل فرمایا، اس کے بعد ہم آپ کے پاس ایک زرد رنگ کی چادر لائے، تو آپ نے وہ زرد رنگ کی چادر اپنے اوپر اوڑھ لی، تو گویا کہ میں آپ کو زرد رنگ کے اندر دیکھ رہا تھا۔ تو یہ دوسری روایت ہے اس کی دلیل پہ۔ تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک تولیہ تھا جس سے وہ آپ وضو کے بعد اپنا جو ہے وہ پانی وغیرہ پونچھتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو کرتے تو کپڑے کی ایک طرف سے اپنا چہرہ مبارک پونچھ لیا کرتے تھے۔ اسی طرح ذریق بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کرنے کے بعد اپنے چہرے اور ہاتھوں کو پونچھتے تھے۔ تو ان روایات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وضو یا غسل کے بعد تولیہ یا کوئی کپڑا بھی ہو اس سے اپنا بدن پونچھنا، صاف کرنا، پانی خشک کرنا، اس میں کوئی کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے، یہ بالکل درست ہے۔ ایسا کرنے والا کسی قسم کے گناہ میں بھی جو ہے وہ مبتلا نہیں ہوگا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔